لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اصل مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی ہے. اصل مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی ہے، اس کی فرما برداری ہے، اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور آخرت کی حقیقی کامیابی اور فلاح ہے. زندگی کا اصل مقصد یہ ہے. باقی مزدوری کر لینا، تجارت کر لینا، معاش کے لیے تک و دو کر لینا، گھر بنا لینا، اسباب و وسائل زندگی کے لیے اکٹھے کر لینا، یہ سب ضروریات ہیں، یہ سب وسائل اور اسباب ہیں تاکہ زندگی کا مقصد پورا ہو. اور مقصد زندگی کے لیے آسانیاں ہوں. حرام نہیں کماتا، حلال کماتا ہے. حرام نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے. حرام نہیں پیتا، حلال پیتا ہے. کچھ پیسہ اکٹھا کر لیتا ہے، کچھ دولت اکٹھی کر لیتا ہے. یہ سب اس مقصد زندگی کی آسانی کے لیے، تاکہ اس مقصد زندگی کے پورا کرنے میں آسانیاں رہیں. بھول ہو گئی اور بڑی بھول ہو گئی. جو ضروریات تھی، جو وسائل تھے، جو ذرائع تھے، وہ مقصد زندگی بن گیا. اور مقصد زندگی دل و دماغ سے محو ہو گیا، مٹ گیا، بھول گئے. ایک آدمی کا سفر ہے اسلام آباد کا، اور اس سفر کا مقصد یہ کہ عدالت میں اس کی حاضری ہے. بڑا اہم کیس ہے اور فیصلہ ہونا ہے، اس لیے وہاں اس کی حاضری ضروری ہے، ورنہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا. اس سفر کا مقصد تو یہ ہے. اب وہ وہاں کسی کے ڈنر میں شریک ہو رہا ہے، کسی کے عشاء میں شریک ہو رہا ہے، کسی کی دعوت میں شریک ہو رہا ہے، دائیں بائیں کے ماحول سے متاثر ہو کر سیر و تفریح پہ نکل جاتا ہے، اور عدالت میں حاضری نہیں لگاتا. فیصلہ اس کے خلاف آ جاتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا کم عقل آدمی. سفر کیوں کیا تھا؟ گئے کیوں کتنے؟ پیسہ کیوں خرچ کیا؟ وقت کیوں لگایا؟ دعوتیں تو ہوتی رہتی ہیں بھائی، سیر و تفریح بھی ہو جاتی ہے، لیکن سفر جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ کیوں نہیں پورا کیا؟ عدالت میں حاضری کیوں نہیں ہوئی؟ کیا کہیں گے؟ کم عقل آدمی، احمق آدمی.
تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے جو اس دنیا میں مقصد زندگی سے جو اسے اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس کو بھول جائے اور دوسرے ذرائع اور وسائل میں لگ جائے یہ احمق آدمی، یہ کم عقل آدمی، اس کی حماقت میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آج دنیا اسی کو ہوشیار کہتی ہے، آج دنیا اسی کو عقل مند کہتی ہے کہ اس کی تو قسمت جاگ گئی، میاں دکان سے فیکٹری پہنچ گیا، کچے گھر سے کوٹھیوں میں آ گیا، کچھ نہیں تھا اور بہت کچھ ہو گیا، بڑا ہوشیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کم عقل کہتے ہیں جو مقصد زندگی کو بھول جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ تو تیری زندگی سراسر شرمندگی ہے۔ ورنہ تو تیری زندگی کے سارے فیصلے حماقت پر مبنی ہیں، کم عقلی پر ہیں۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ لیکن اس بیچارے کو پڑھایا غلط گیا، سنایا غلط گیا، سکھایا غلط گیا۔ جس گھر میں اسے ماحول ملا، جہاں یہ پڑھنے لکھنے کے لیے گیا، وہاں تو اس مقصد زندگی کا کوئی تصور بھی نہیں نا، گزر بھی نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے کہ کیوں پیدا ہوا ہوں، کہاں جانا ہے، کیوں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ شہوت پوری کر لینا، پیٹ بھر لینا، یہ تو درندہ بھی کر لیتا ہے، یہ تو ایک چمٹی بھی کر لیتی ہے، بھیڑیا بھی کر لیتا ہے، کیڑا بھی کر لیتا ہے۔ بھائی تجھے تو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، شرف بخشا ہے، عقل دی ہے، دانائی دی ہے، تجھے تو پیارا نبی ملا ہے، پیغمبر آئے ہیں، تیرے پاس تو اللہ کا پیغام آیا ہے، تیری اتنی بھی عقل نہیں ہے، تو اتنا گر گیا ہے کہ جو ایک کیڑے مکوڑے کا زندگی کا حاصل ہے وہ تیرا ہے، جو جنگل کے درندے کا زندگی کا حاصل ہے وہ بھی تیری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اسے تو وہ اچھا کھاتا ہے، تو روز گوشت کھاتا ہے شیر، اس کا لباس تو اسے اچھا ہے، اس کے جسم ہی پہ ایسے بال اگتے ہیں جو اس کی گرمی سردی میں حفاظت کرتے ہیں، پھر تو اس کا گھر بہت بڑھیا ہے، گرمی سردی میں اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر گھر ہی اچھا بنانا شرف کی بات ہے تو بہت سارے کیڑے مکوڑوں کے گھر تجھ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا کھا لینا ہی شرف کی بات ہے تو بہت سارے درندے اچھا کھا لیتے ہیں۔ اچھا پہن لینا ہی کوئی شرف کی بات ہے تو ایسی اور بہت ساری مخلوق ہے۔ تجھے جو اللہ نے شرف بخشا تھا، عزت بخشی تھی، اور تیرے اندر اپنے پیغام کی اہلیت رکھی تھی، تیری طرف اپنا پیارا پیغمبر آیا، اس کا آیا تھا، تجھے مرتبہ بہت اونچا دیا تھا، اس لیے کہ تیری زندگی کا مقصد اونچا تھا، کہ تیری جینا اور مرنا اس کا مقصد اللہ کی بندگی تھی، اور جو اللہ کی بندگی سے محروم ہے، فرمایا اولئک هم شر البریہ، وہ تو سب سے خسیس مخلوق سے بھی بدتر ہے، سب سے بری مخلوق۔ تو ذرائع، وسائل، ضروریات آج مقصد بن گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اتنی غلطی ہو رہی ہے کہ ابا کا رخ بھی ٹھیک نہیں، دادا کا رخ بھی ٹھیک نہیں، اور اولاد کو بھی اسی رخ پہ ڈال دی۔ اسی ڈگر پہ زندگی گزر رہی ہے۔ سارے فیصلے بھی اس لیے غلط ہو رہے ہیں، چاہے وہ شادیوں کے فیصلے ہوں، چاہے وہ تعلیم کے فیصلے ہوں، چاہے وہ معاش کے فیصلے ہوں، سب غلط، اس لیے کہ غلطی بڑی ہو گئی۔
جو ذرائع تھے، وسائل تھے، وہ مقصد زندگی بن گیا، اور جس کے لیے پیدا ہوا تھا، جو زندگی کا صحیح مقصد تھا، وہ فراموش۔ بچہ امتحان گاہ جا رہا ہے پرچہ دینے کے لیے، اب گھر سے نکلا ہے، کیوں؟ پرچہ دینا اس کا مقصد ہے۔ اب اس کے لیے راستے میں اسے سواری کی بھی ضرورت ہے، وہاں اسے نشست کی بھی ضرورت ہے، وہاں اسے ہوا کی بھی ضرورت ہے، وہاں اسے پانی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سب اس کے مقصد کے آسانی کے لیے ہے، یہ اس کے ضروریات ہیں، یہ اس کے وسائل ہیں، یہ اس کے اسباب ہیں۔ اب یہ نادان آدمی اس سواری ہی میں الجھ جائے، وہ مشروبات ہی میں وقت پورا کر دے، پنکھا ٹھیک نہیں ہے، اے سی ٹھیک نہیں ہے، وقت اسی میں گزار دے، اور پیپر خالی دے کے آ جائے، کیا کہیں گے؟ ارے میاں تم اس لیے کہتے؟ سب کیا کہیں گے؟ باپ بھی کہے گا میاں یہ تو بڑی کم عقلی کی تم نے، اصل تمہارا مقصد پیپر دینا تھا، اور تم کس میں الجھ پڑے کہ سواری ٹھیک نہیں تھی، پانی نہیں ملا، پنکھے کی ہوا ٹھیک نہیں تھی، اے سی ٹھنڈا نہیں تھا، اور صرف اسی میں الجھ کے تم خالی ہاتھ آ گئے، واپس پیپر دے کے آ گئے خالی۔ کیا کہیں گے؟ کم عقل۔ کچھ ایسا ہی آج دنیا میں ہو رہا ہے، کچھ ایسا ہی آج دنیا کے اسٹیج پہ ہو رہا ہے کہ ان سارے اسباب و وسائل اور زندگی کی ضروریات میں ایسے الجھے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک زندگی کا مقصد پہ کسی کو فکر نہیں، جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب جگہ تھی۔ مکہ مکرمہ کا شہر، اللہ نے اس میں ویسی بڑی محبوبیت رکھی ہے، کشش رکھی ہے، اس میں مقناطیسیت ہے، دل کھنچتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیاروں کے لیے وہاں اللہ کی بندگی مشکل ہو گئی تو آپ نے اس پیارے شہر کو بھی خیر بات کہہ دی، یہاں نہیں رہنا، جاؤ حبشہ چلے جاؤ۔ پھر فرمایا جاؤ حبشہ چلے جاؤ، اور پھر ایک وقت آیا اللہ نے آپ کو بھی اجازت دے دی، آپ بھی مدینہ منورہ چلے جائیں، کیونکہ یہاں زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ زندگی کے مقصد کے لیے مشکل ہو رہی ہے، اب یہاں سے تشریف لے جائیں۔ آپ ایسے پیارے سرزمین کو بھی خیر بات کہہ دیں، اور آج ہم اپنے ملک کو کس لیے خیر بات کہتے ہیں؟ اسٹیٹس اچھا ہو جائے، لا حول ولا قوت۔ اور بس اوقات ایسے ملکوں میں ڈیرے لگاتے ہیں جہاں آئندہ نسلوں کا مسلمان رہنا اور اسلام کا جوش و خروش رہنا جس کا تصور بھی نہیں، کوئی یقینی نہیں ہے کہ آئندہ نسلیں وہاں اسلام پہ رہیں۔ اور ایسے بے شمار لوگوں کو جانتے ہیں، نسلیں ہیں جن کی پہلی نسل مسلمان تھی، دوسری تیسری نسل مسلمان نہیں رہی، لیکن کیوں اپنے ملک کو خیر بات کہہ رہا ہے؟ کیوں اپنا دینی ماحول چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دین پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے، نا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، معیار زندگی اچھا ہو جائے، رہن سہن اچھا ہو جائے، معاشی حالت بہتر ہو جائے۔ ان اسباب و وسائل کی خاطر ساری زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں، مقصد زندگی
دنیا میں آئے کیوں ہو، کس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، اور جائیں گے بھی اپنی مرضی سے نہیں، تو درمیان کا حصہ اپنی مرضی سے کیسے گزار سکتے؟ آئے تو اپنی مرضی سے نہیں، اس لیے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، سب سے پہلے رو رہا ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تب دنیا رو رہی ہوتی ہے۔ جب آ رہا تھا یہ رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی، خوش ہو رہی تھی۔ اگر اس درمیان کے حصہ اچھا گزر جائے تو دنیا سے جا رہا ہوگا، یہ ہنس رہا ہوگا، دنیا رو رہی ہوگی، یہ خوشی خوشی جا رہا ہوگا۔ تو آئے بھی مرضی سے نہیں، جائیں گے بھی مرضی سے نہیں، تو درمیان کا یہ سفر اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر شخص نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا۔ کیا؟ کوئی کہتا ہے اولاد اچھی ہو جائے، کوئی کہتا ہے شادی اچھی ہو جائے، کوئی کہتا ہے کاروبار اچھا ہو جائے، کوئی کہتا ہے آمدنی اچھی ہو جائے، کوئی کہتا ہے اسٹیٹس اچھا ہو جائے۔ ہر ایک نادان آدمی نے اپنی زندگی کی ایک ترجیحات مقرر کر رکھی ہیں کہ بس اس کو سامنے رکھ کے زندگی کے فیصلے کر رہا ہے۔ اور جب وہاں پہنچتا ہے ایک نیا خواب دیکھتا ہے، پھر وہاں پہنچتا ہے ایک نیا خواب دیکھتا ہے، ایک آگے پہنچتا ہے پھر ایک نیا خواب دیکھتا ہے۔ عجیب زندگی ایک بھاگ دوڑ میں گزر رہی ہوتی ہے، ہوس میں گزر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے زندگی کا مقصد بتایا کہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد ہے کیا؟ بتائیے، ہم اپنے اس زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی بچیوں کے فیصلے کرتے ہیں، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کو دینی تعلیم اور تربیت نہ دینا اور ان کا اس زندگی کے بغیر مر جانا حرام موت، یہ حرام موت ہے، اور اس جرم میں بڑے شریک ہیں۔ اللہ کی بندگی سے ہٹ کر زندگی گزارنا وہ زندگی نہیں ہے، موت سے بدتر ہے۔ کوئی زندگی نہیں ہے ایسی زندگی تو زمین پر بوجھ ہے۔ وہ تو موت سے بدتر ہے۔ زندگی تو وہ ہے جس میں اللہ کی فرما برداری ہے، زندگی کا مقصد اس میں ہے، یہ اس کے لیے شرافت ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کی کامیابی ہے، یہ انسانیت ہے۔ روح نکلتی ہے، جسم پہ موت طاری ہو جاتی ہے۔ آدمی کی زندگی میں مقصد زندگی نہ رہے تو اس کی انسانیت پر موت طاری ہو جاتی ہے، انسانیت مر جاتی ہے۔ انسان نما تو ہوتا ہے، اس میں انسانیت نہیں ہوتی۔ اللہ میاں تو یہی بتا رہے، اولئک الانعام، جانور ہیں جانور، انسان نما ضرور ہیں لیکن ان میں انسانیت نہیں ہے۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ آپ بھی تو جانتے ہیں، گاڑی آپ نے سواری کے لیے لی اور وہ گاڑی سواری کے قابل نہ رہے، کیا قیمت رہتی ہے اس کی؟
آپ نے یہ لائٹ روشنی کے لیے لی ہے، یہ روشنی نہ دیتی ہو کیا قیمت رہے گی؟ اے سی آپ نے ٹھنڈا کرنے کے لیے دیا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی، کیا قیمت رہے گی؟ واشنگ مشین کپڑے دھونے کے لیے آپ نے لی ہے، کپڑے سکھانے کے لیے دی ہے، یہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے کیا قیمت رہے گی؟ تو بتائیے نا، اس انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی نہ ہو تو اس کی کیا قیمت رہے گی؟ مادی چیزیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اسے بنایا، جس مقصد کے لیے لائے، اگر وہ صلاحیت ختم ہو جائے اور وہ کام نہ دے، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ تو اللہ میاں بھی تو یہی کہتے ہیں، اگر اس انسان میں اللہ کی بندگی نہیں ہے، میری اطاعت نہیں ہے، تو انسان نما تو ہے، انسان نہیں ہے۔ اولئک الانعام بل ہم اضل، اور مثال دیتے ہیں، گھوڑا ہے نا، گھوڑا اس کے لیے سوار ہو کے اس کا مالک میدان جنگ میں کودتا ہے، اور وہ مالک کی اطاعت کرتا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ میدان جنگ میں کتنے خطرات ہیں، لیکن مالک کی مانتا ہے، جان کو خطرے میں ڈال کر مالک کی مانتا ہے۔ وہ تو جانور ہو کے بھی مانتا ہے۔ کتا ہے، اسے روز روٹی دے دو تو گھر کی چوکھٹ پہ پاؤں رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، چوکیداری کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی مالک کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ تو بتائیے نا، یہ انسان جسے اللہ رب العزت اس قدر نواز رہا ہے، اور اس میں اللہ کی فرما برداری نہ ہو، تو بتائیے نا، حیوانوں سے بھی گر گیا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اولئک الانعام بل ہم اضل، اس سے بھی گرا ہوا۔ ورنہ گھوڑا وہ بھی مالک کی مان لیتا ہے، کتا وہ بھی مالک کی سن لیتا ہے، اور جب اس انسان میں اللہ کی بندگی نہ رہے اور اس ذات کی نہ سنے اور اس کی فرما برداری نہ کرے، تو انسان نما تو ہے، انسانیت نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اللہ تعالی کی فرما برداری، اس کی بندگی، یہ زندگی کا مقصد تھا۔ اور جو خوش نصیب آدمی اس فرما برداری پہ جیے اور اللہ کی بندگی پہ اس پہ خاتمہ ہو، فرمایا یہ ہے خوش نصیب، یہ ہے قابل رشک زندگی، جو اللہ کی بندگی پہ جیتا رہا اور اللہ کی بندگی پہ اس کا خاتمہ ہوا، یہ ہے قابل رشک۔ چاہے وہ جھونپڑی میں اس نے زندگی گزاری ہو، چاہے کوٹھی میں گزاری ہو، چاہے پھٹے پرانے میں سے پہن کر زندگی گزاری ہو، چاہے قیمتی لباس پہن کے زندگی گزاری ہو، چاہے اس کے دسترخوان پہ فاقے ہوں، چاہے اس کے دسترخوان خانوں سے بھری ہوئی ہوں، وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ کی فرما برداری پہ جی ہے نا، اللہ کی بندگی تھی، پیدا ہونے کا مقصد پورا کیا ہے۔ ایک آدمی امتحان حال میں جا رہا ہے، پرچہ بھی اچھا کرتا ہے اور پرچہ اے سی میں دیتا ہے، اچھی بات، کوئی بات نہیں، نعمت استعمال۔ دوسرا آدمی پرچہ دینے جاتا ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، پرچہ تو اچھا ہو گیا، ٹھنڈک نہ بھی ملی تو پنکھا تو مل گیا، پرچہ تو اچھا ہو گیا، پھر بھی خوش۔ کم عقل تو وہ ہے جو پرچہ دے ہی نہیں اور اسی میں الجھتا رہے کہ گرمی ہے سردی ہے۔ تو زندگی کا مقصد آنکھوں کے سامنے رہے، کیوں آئے ہیں دنیا میں؟ بہت کم مسلمان ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اس لیے تکلیف میں ہیں کہ ان کی زندگی میں مقصد زندگی نہیں، ورنہ ہر آدمی تو اس لیے پریشان ہے کہ کماتا نہیں۔ فلان چیز نہیں ہے اس کے پاس،
کتنے ایسے ہیں جنہیں تکلیف اس وجہ سے ہے کہ اولاد اللہ کی فرما برداری پہ آ جائے، یہ فکر لگی ہوئی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ یہی بڑے اپنے اولاد کے واقعی خیر خواہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو گناہوں کی آگ سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی کی آگ سے بچاؤ۔ گناہوں کی آگ سے بچاؤ۔ اور آپ بھی جانتے درخت پہ آگ لگ جائے تو درخت کمزور ہو جاتا، گناہوں کی آگ کی زندگی گزرے تو دل کمزور ہو جاتا، دل میں طاقت نہیں رہتی۔ اور پتہ اس وقت لگتا ہے جب دل پر کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے، امتحان آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، گولیوں پہ آ جاتا ہے، یا نیند کی گولیاں یا ڈپریشن کی گولیاں۔ اور کچھ دل زیادہ ہی کمزور ہو جائے تو جینے کا دل سے جینے کا دل اچاہٹ ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، بزدل، انتہائی بزدل۔ گناہوں کی نحوست آئی، گناہوں کی آگ نے دل اتنا کمزور کر دیا کہ آزمائش کا تحمل نہیں، صبر نہیں، برداشت نہیں۔ بیماری آتی ہے، بیماری آتی ہے، اور زندگی ہے، آئے گی بیماری۔ لیکن اس بیماری کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی آتا ہے کہ یہ بیماری بھی اللہ کی حکمت اور رحمت سے خالی نہیں۔ بیماری بھی آئی اور ساتھ ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ یہ بیماری اور یہ تکلیف اللہ کی رحمت سے، حکمت سے خالی نہیں۔ تو بیماری تو آئی لیکن ساتھ غم نہیں لے کے آئی۔ بیماری تو آئی لیکن ساتھ غم نہیں لے کے آئی، غم کی تکلیف نہیں لے کے آئی۔ لیکن بیماری آئی لیکن ساتھ یہ خیال نہیں لائی کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ بیماری بھی آئی، غم بھی آیا، بیماری بھی آئی، ڈپریشن بھی آیا، بیماری بھی آئی، ڈپریس بھی ہوا، بیماری بھی آئی، شکوے بھی لایا، بیماری بھی آئی، مایوسی بھی آئی۔ آئے گی بیماری لیکن مایوسی بھی ساتھ آئی۔ اور سبحان اللہ، اگر زندگی کا مقصد سامنے ہو، اللہ کی بندگی، مطمئن رہے گا کہ بھائی اللہ کی بندگی صحت میں بھی ہوتی ہے، بیماری میں بھی ہوتی ہے، تو میرا تو کوئی گھاٹا نہیں ہے، دکان تو چل رہی ہے نا، میرا تو کوئی گھاٹا نہیں ہے، اللہ کی بندگی صحت میں بھی ہوتی ہے، بیماری میں بھی ہوتی ہے، میری دکان تو چل رہی ہے، میں تو کامیاب سودا بیچ رہا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عجبا لامر المؤمن، ایمان والے کی بھی کیا ہی بات ہے، اس کی بھی کیا ہی بات ہے۔ اور یہ بس مزے ایمان والے کی ہیں، بس جو ایمان کی زندگی گزارتا ہے یہ مزے صرف اسی کے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ کیا مزے ہیں؟ فرمایا اذا اصابه سرا شکر فکان خیرا له وان اصابه ضرا صبر فکان خیرا له۔ نعمتیں ملیں شکر میں بندگی کرے، آزمائش آئے صبر میں اللہ کی بندگی کرے، اس کی تو ہر حال میں کمائی، اس کا تو گھاٹا ہی کوئی نہیں بھائی۔ جوانی میں بھی مزے، بڑھاپے میں بھی مزے، خوشحالی میں بھی مزے، فقر میں بھی مزے، صحت میں بھی کمائی، بیماری میں بھی کمائی۔ عجبا لامر المؤمن اذا اصابه سرا شکر فکان خیرا له وان اصابه ضرا صبر فکان خیرا له۔ یہ تو اللہ کی بندگی کر رہا ہے، بیماری میں صبر میں بندگی ہے، خوشحالی میں شکر میں بندگی ہے، یہ تو زندگی کے مقصد پورا کر رہا ہے، اس کا تو کوئی گھاٹا نہیں۔
لیکن زندگی کا مقصد ہی جب اسٹیٹس بن جائے اور وہ ہاتھ سے نکل جائے ڈپریشن میں، جب جی ہی دنیا میں شہرت کے لیے رہا ہے، دولت کے لیے رہا ہے، اور وہ ہاتھ نہ آئے، پھر تو ڈپریشن ہوگا نا، پھر تو غمگین ہوگا، پھر تو دکھی ہوگا نا۔ تو زندگی کا مقصد نظروں سے اوجھل ہے بھائی، اور اس کا اتنا بڑا نقصان، اپنی زندگی تو خراب ہوئی ہوئی، اپنی اولاد کے لیے بھی فیصلے غلط ہو رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی فیصلے غلط ہیں، گھر کی روٹین بھی غلط ہے، معاش اور معیشت کے فیصلے بھی غلط ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے تاجر ہیں، فرمایا ایسے تاجر ہیں جو مقصد زندگی پر ہے، جو اصل مقصد زندگی کو جانتے ہیں تاجر، بازار میں تجارت کر رہے ہیں اور ان کی زبان تجارت کے بول بول رہی ہے، ان کے ہاتھ تجارت میں مشغول ہیں، لیکن مقصد زندگی سے ایک لمحے بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ میاں کہتا ہے یہ ہیں شیر مرد، یہ ہیں مرد جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ واقعی یہ مرد ہے، بازار میں ہیں، تاجر ہیں، زرارے ہیں، صنعتکار ہیں، ان سارے اسباب و وسائل میں مشغول ہیں، لیکن مقصد زندگی فراموش نہیں ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے پیش نظر وہ دن ہے جسے ہم آخرت کہتے ہیں، جسے ہم آخرت کہتے ہیں۔ حالانکہ تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، صنعتکار ہیں، کارخانوں اور فیکٹریوں میں مصروف ہیں، لیکن مقصد زندگی سامنے ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے۔ تو تجارت میں بھی اللہ کی بندگی کر رہے، زراعت میں بھی اللہ کی بندگی کر رہے، کارخانے میں بھی اللہ کی بندگی کر رہے، شادیوں میں بھی اللہ کی بندگی کر رہے، لین دین کے اندر بھی اللہ کی فرمانبرداری ہو رہی، مقصد زندگی سامنے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، آپ سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جنگل میں نکل جاؤں، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ میری روحانیت میں بڑی ترقی ہو، جنگل میں نکل جاؤں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرو، دنیا کو چھوڑ دوں، جنگل میں چل جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، میرے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، مجھے اللہ نے ایسا دین دیا ہے جس میں اللہ کی بندگی انہی گلیوں میں پوری ہو سکتی ہے، انہی بازاروں میں پوری ہو سکتی ہے، انہی کارخانوں میں پوری ہو سکتی ہے، انہی بچوں میں پوری ہو سکتی ہے، بس مقصد زندگی ہو اللہ کو راضی رکھنا۔ اور پھر فرمایا بس تم اتنا وقت مسجد میں دے دیا کرو کہ مسجد میں ذرا نماز سے پہلے آ جا کرو اور تھوڑی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھ جایا کرو۔ اگر 5 وقت میں تم ایسا کر لو گے تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو پہلی قوموں کو جنگلوں میں جا کر مہینے سالوں گزارنے کے بعد اللہ کی بندگی کے بعد روحانیت ملتی تھی، مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھنے سے تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا۔ میری امت کی فرمایا رہبانیت یہی ہے کہ نماز کے لیے تھوڑی دیر پہلے آ گیا اور انتظار صلاۃ کے لیے بیٹھ گیا۔ تبھی تو حضور کے پیاروں نے تجارت کی ہے، زراعت کی ہے، مزدوری کی ہے، دفتروں میں بیٹھے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن مقصد زندگی سامنے ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا کس لیے، کہ میری زندگی اللہ کی فرمانبرداری اس کی بندگی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بندگی کے تحت تھیں، یہ ساری چیزیں
اللہ کی بندگی کے ماتحت تھی، تجارت بھی کر رہا تھا، کاروبار بھی کر رہا تھا، لیکن اللہ کی بندگی کے ساتھ. تو آج یہ اسباب، وسائل زندگی کے یہ ضروریات، یہ مقصد بن گئے، اور اسی کی خاطر اپنے بچوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، پرورش کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم نے اولاد کے ساتھ بڑی خیر خائی کر دی، سمجھتے ہیں ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا. یہ میں نے بڑا اچھا پڑھا دیا. ارے میاں اچھا تو پڑھا دیا، بتائیے اس کی زندگی میں بندگی ہے یا شرمندگی ہے؟ بڑا اچھا پڑھا دیا، ایسی صحبت دی ہے، ایسا ماحول بھی دیا ہے جہاں اسے اللہ کے فرمان برداری میں وہ اپنے لیے شرف سمجھے، عزت سمجھے، سعادت سمجھے. یہ بھی تو بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں اللہ کی بندگی مشکل ہو گئی تو آپ نے اپنے پیاروں سے فرمایا اب تم اس زمین کو بھی خیر باد کہہ دو. خود بھی تشریف لے گئے. ابو سلمہ جانے لگے، اور جب جانے لگے تو راستے میں لوگ کھڑے ہو گئے کہ مکہ کا کمایا ہوا پیسہ ہم مدینہ کی معیشت میں اس کی ترقی کا باعث بنے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. یہاں کی کمائی مدینہ نہیں جا سکتی. زندگی بھر کی پونجی آپ نے فرمایا مجھے جانے دو، سب لے لو. زندگی بھر کی پونجی مجھے جانے دو، سب لے لو. دے دی. تھوڑے سے آگے پہنچے تو بیوی والے آئے سسرال. خود جا سکتے ہو تو جاؤ، ہماری بیٹی نہیں لے کے جا سکتے. زندگی کی رفیقہ حیات وہ بھی لے گئے. پھر اپنے آئے، کہا جا سکتے ہو جاؤ، ہمارا پوتا نہیں لے کے جا سکتے. بیٹا بھی چھین لیا. اب اس حال میں یہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی بیتی کہانی سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زندگی بھر کی پونجی بھی لے لی، بیوی بھی چلی گئی، بیٹا بھی چھین لیا، اور یوں لٹتے لٹائے آپ کی خدمت میں حاضری ہو گئی، مدینہ میں حاضری ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، یا قد ربحت البیع، اے ابو سلمہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، تو نے تو بڑی کمائی کی ہے، بڑے نفع کی تجارت کی ہے. کہ وسائل دے آیا، ذرائع لے آیا، ضروریات زندگی قربان کر دی، لیکن مقصد زندگی کی تو حفاظت ہے. کوئی گھاٹا نہیں تیرا، بڑی عقل مندی دکھائی ہے، بڑی نفع کی تجارت کی ہے. اور آج کا اگر کوئی کم عقل آدمی اس کے سامنے یہ کہانی پیش کری جائے، ارے میاں کیا کر دیا تم نے، ایمان خطرے میں، اولادوں کی شرم و حیا خطرے میں، لیکن چند ٹکے مل جائیں گے نا، کچھ اسٹیٹس اچھا ہو جائے گا نا، اور اسی کو عقل مندی سمجھتے. تو پیارا نبی جن کے پاس اللہ کا علم ہے، جن کی عقل و دانائی ساری امت میں تقسیم کر دی جائے، جو تقسیم ہو چکی، اس سے بھی بڑھ کر آپ کی عقل و دانش. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں قد ربحت البیع، قد ربحت البیع. یہ سب کچھ دے کے آئے ہو، گھاٹا نہیں ہے، نفع ہے. تو میرے عزیزو، کوئی مقصد زندگی کی جیے اور اس پر خاتمہ ہو جائے، قسم خدا کی دنیا میں فاقوں کے ساتھ بھی گزرے تب بھی وہ خوش نصیب ہے. اور کوئی آدمی مقصد زندگی سے محروم ہو، ساری دنیا کی سلطنتیں اس کے قدموں کے نیچے ہوں، تب بھی بد نصیب، تب بھی بد نصیب ہے، تب بھی بد نصیب ہے. قرآن تو یہی بتا رہا ہے، اللہ نے تو ہمیں یہی بتایا، اللہ کے رسول تو یہی بتا گئے. لیکن آج دنیا کی عقلیں روشنی سے محروم ہو گئی. آج سمجھ بوجھ پہ گناہوں کی ظلمت ہے. آج دل و دماغوں پہ گناہوں کی سیاہی ہے کہ اچھا برا ہو گیا، برا اچھا ہو گیا.
کامیاب ناکام ہو گیا، ناکام کامیاب ہو گیا، عزت والا رسوا، اور ذلیل آدمی آج دنیا کے ہاں معزز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا وظہرت القینات والمغاضف، ہر گھر سے موسیقی کی آوازیں اٹھیں گی، ہر گھر سے موسیقی کی آوازیں اٹھیں گی، وشربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی، واکل الربا، سود کھایا جائے گا، وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا بڑا سب سے بدتر آدمی ہو، وکان زعیم القوم ارذل، قوم کا لیڈر سب سے کمینہ آدمی ہوگا۔ جب اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جائے گی تو برے اچھے ہو جائیں گے، جب ضمیر مردے ہو جائیں گے اور دلوں پہ گناہوں کی سیاہی ہوگی تو گندے لوگوں کی معاشرے اور سوسائٹی میں عزت ہوگی، اور شریف آدمی، نیک آدمی وہ بیچارہ چھپتا پھرے گا۔ وظہرت القینات والمغاضف، شرابیں، گھر گھر سے موسیقی کی آواز، کوئی مر جائے کیا کہتے ہیں؟ قوم کا سرمایہ چلا گیا۔ واہ واہ، کیا قوم کا سرمایہ تھا! ایوارڈ اسی کو ملتے ہیں نا، قوم کا سرمایہ چلا گیا۔ وظہرت القینات والمغاضف، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے آلات موسیقی کو مٹانے کے لیے۔ میری بعثت کا ایک مقصد ہے آلات موسیقی کو مٹانا، اور آج نبی کی امت کلمہ گو کتنی جری ہے، کتنی بے شرم ہو گئی کہ نبی جسے مٹانے کے لیے آئے آج اسی کے نام لیوا اسے پھیلانے کے لیے کھڑے۔ وشربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی، واکل الربا، سود کھایا جائے گا۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو بد سے بدتر آدمی وہ معاشرے میں معزز ہو جائے گا، قوم کا بڑا ہو جائے گا، قوم کا لیڈر بن جائے گا۔ یہ سیاہی ہے دلوں کی، تو اچھا برا ہو گیا، برا اچھا ہو گیا، نیکی آج برائی ہو گئی، برائی آج عزت کی چیز بن گئی، عزت کی چیز بن گئی۔ تو میرے عزیزو، زندگی کا مقصد سامنے رکھو، اللہ نے مجھ اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، اس پر زندگی مل جائے اور خاتمہ ہو جائے یہ خوش نصیب آدمی ہے، اور اس پر میری توانائیاں لگیں کہ میرا بچہ بھی اللہ کی بندگی پہ زندگی گزارے، میرے گھر کے اندر بھی سب سے بڑی ترجیح میری زندگی، میرے گھر کا مقصد بھی اللہ کی بندگی ہو جائے۔ اس اللہ کی بندگی کو سامنے رکھ کر میں اپنی زندگی کے فیصلے کروں، اپنا رات دن شروع کروں، اللہ کی بندگی مقصد ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم محاسبہ بھی کریں، فکر بھی کریں کہ ہم اس مقصد زندگی کو کتنا سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ کبھی نماز پڑھ لینا، کبھی عمرہ کر لینا، کبھی صدقہ کر دینا، اس لیے کر لینا کہ ثواب ملے گا، نا میاں، یہ کافی نہیں ہے، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ تو میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، 24 گھنٹے میں میں اللہ کا بندہ نظر آؤں، اس کی بندگی نظر آئے، یہ اللہ کا بندہ، چاہے وہ آس پاس ایئرپورٹ پہ ہے، سفر میں ہے، خوشی میں ہے، غمی میں ہے، کون ہے؟ یہ اللہ کا بندہ ہے، پیدا اس لیے ہوئی، اللہ نے ہمیں یہ زندگی کی نعمت دی اس لیے ہے، اس پر اعزاز و اکرام ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کی بندگی پر جو اللہ کچھ دیں گے، اللہ اب اس بندگی پر جو اس مقصد زندگی پہ جیا اور خاتمہ ہو گیا، اس پر جو دیں گے تم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیا ملے گا تم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، دنیا میں اس کا تھوڑا سا ذائقہ مل جائے گا، وہ کیا؟ تمہارا دل ہر وقت سکون میں ہوگا، دنیا میں اس کا تھوڑا سا ذائقہ مل جائے گا کہ تمہارا دل ہر وقت سکون میں ہوگا،
باقی پردے کے پیچھے اللہ نے تمہارے لیے کیا چھپایا ہے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ قرآن یہی کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کیا بتاؤں اس کی تفصیل کہ اس بندگی پر تمہیں کیا ملنے والا ہے، اتنا بتاتے ہیں کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو بتائیے آنکھیں بعد میں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل پہلے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا اثر اس دنیا میں ہوگا بھائی، دل ہر وقت سکون، ٹھنڈا، چین، مزہ، یہ اللہ کی بندگی کا انعام ہے اس دنیا میں۔ اور آخرت میں کیا کچھ ہے، مرنے کے ساتھ کیا ملے گا، فرمایا بس تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اور ایک پیغام اور دے دیا، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ سوچو تمہاری کیا چاہت ہوگی، اس پر کیا انعام لینا چاہو گے، تمہاری کیا خواہش ہوگی، اس پر کیا بدلہ لینا چاہو گے، سوچو۔ فرمایا تم اپنی سوچ کو اور بلند کرو، اور بلند کرو، اور بڑی چیز مانگو۔ فرمایا میرا وعدہ ہے جو تمہاری چاہت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اب تم اپنی سوچ کو کتنا بلند کر سکتے ہو، کیسا زندگی کا اسٹیٹس چاہتے ہو، کیسی زندگی کے مزے چاہتے ہو، سوچو۔ فرمایا ہمارا وعدہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری چاہت پوری ہوگی۔ بس کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تم نے ہماری چاہت پوری کی۔ بس یہ دیکھو، تم نے ہماری چاہت پوری کی ہے، تم نے ہماری لاج رکھی ہے، ہم تمہاری لاج رکھیں، تم نے ہمارا خیال رکھا ہے، ہم تمہارا خیال رکھیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے جب انہوں نے ایک بات فرمائی تو ایک دیہاتی آدمی تھا، کہنے لگا تھا اگر میری چاہت ہوگی کہ میں گندم کاٹوں وہاں پر، میری چاہت پوری ہوگی۔ فرمایا اگر تمہاری چاہت یہ ہوگی، پہلی بات تو ہوگی نہیں، اس لیے کہ وہاں کے زندگی کا معیار اتنا بلند ہوگا کہ تمہاری چاہتیں بھی بڑی بلند ہو جائیں گی۔ لیکن اگر پھر بھی تم نے چاہت کی تو تمہیں سونے کی داندریاں ملیں گی۔ تمہاری اگر یہ چاہت ہوگی تو یہ بھی پوری ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کا مقصد سامنے رکھو، اللہ کی بندگی پہ جیئیں، اللہ کی بندگی پر خاتمہ ہو، یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور یہی ہماری شرافت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ زندگی ہمیں نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا اپنی فرما برداری نصیب فرما، اپنی بندگی عطا فرما، اپنی گھر بارگاہ میں اور اپنے رسول کے سامنے ہر قسم کی شرمندگی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جینا بھی فرما، بندگی بھی بندگی کے ساتھ عطا فرما، خاتمہ بھی اپنی بندگی کے ساتھ عطا فرما۔ بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے اپنے فضل سے محفوظ فرما، حادثات سانحات سے محفوظ فرما، بری زندگی سے، موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ مولا ہمیشہ عافیت کی نعمتوں بری زندگی عطا فرما اور نعمتوں میں شکر گزاری عطا فرما، اپنی فرما برداری عطا فرما، نہ شکری سے محفوظ فرما، نہ فرمانی سے محفوظ فرما، نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات کی، تمام سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کا خاتمہ اچھا فرما،
دنیا عافیت والی، صحت والی، ایمان والی عطا فرما، ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، مخلوق کے سامنے فقر کا اظہار کرنے سے محفوظ فرما، صرف اپنے در کا فقیر بنا، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا مخلوق سے بے نیازی نصیب فرما، مخلوق سے غنا نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلا سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم امت مسلمہ کو ہر قسم کے ظالم سے اور منافق اور بے دین سے اور جہلا سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کی بہن بھائیوں کی مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم باطل کے مقابلے میں انہیں خوب استقامت عطا فرما۔ اے مولا کریم ان کی مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما اور باطل کی تدبیروں کو ناکام فرما، ان کو بہم دستے گریبان فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ڈھا رہے ان کی ظلم کو انہی کی طرف لوٹا اور ان کی زیادتی کو انہی پر لوٹا دے، ان کی طاقتوں کو انہی پر اے اللہ اپنے فضل سے لوٹا دے، مسلمانوں کو ان کے ظلم اور شر سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین مسلمانوں میں ایمانی غیرت پیدا فرما، اسلامی وحدت پیدا فرما، اسلامی اتفاق پیدا فرما، رنگ نسل وطن علاقے نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین جو مسلمانوں میں وطنیت کی بنیاد پر، صوبائیت اور لسانیت کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بو رہے اور بے دینی کو فروغ دے رہے اور بے حیائی کو عام کر رہے، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، مسلمانوں کو ان کی گندگیوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے حیائی اور بے دینی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔